بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرے بھائی کی پرفیوم کی دکان ہے۔ میں روزانہ بھائی سے چھپ کر سب پرفیوم استعمال کرتی اور آیت الکرسی پڑھ کر چھت پر آ جاتی۔ ایک دن مجھے چھت پر ایک جن سادے کا خط ملا جس پر لکھا تھا، میں تمہارا عاشق ہوں۔ میں خوش ہو گئی اور اگلے ہی دن آیت الکرسی پڑھے بنا چھت پر آ گئی۔ ابھی 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ میرا نام تبسم ہے۔ میرے بڑے بھائی نے 2 ماہ پہلے ہی پرفیوم کی دکان بنائی ہے۔ بھائی نے اس دکان میں اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی تھی۔ لوکل پرفیوم سے لے کر اچھے برانڈڈ پرفیومز بھی انہوں نے دکان پر رکھے تھے۔ بھائی نے اچھی کوالٹی کے پرفیومز گھر میں بھی سب کو تحفے میں دیے۔ مجھے بھی بھائی نے 2-3 پرفیومز تحفے میں دیے اور واقعی میں مان گئی کہ برانڈڈ پرفیومز کا مقابلہ ہی نہیں تھا۔ دل کو موہ لینے والی پیاری خوشبو۔ میں جہاں بھی برانڈڈ پرفیومز لگا کر گئی، سب نے ہی ان پرفیومز کی تعریف کی۔ مجھے تو ہمیشہ سے ہی پرفیومز کا بہت شوق تھا، لیکن پرفیومز مہنگے ہونے کی وجہ سے بہت کم ہی لے پاتی تھی۔ لیکن بھائی نے جب سے اپنی دکان کھولی تھی، میری خوشبوؤں کو سمیٹنے کی یہ خواہش تو پوری ہو گئی۔ میں اپنے پرفیومز تو لگاتی ہی لگاتی، اس کے علاوہ بھائی دکان کے لیے پرفیومز کے سٹاک لے کر آتے تو ان میں سے بھی بھائی سے چھپ چھپ کر پرفیومز استعمال کرتی۔ الحمدللہ 5 وقت نماز ادا کرتی ہی تھی۔ پھر میری عادت بن گئی، روزانہ عصر کے وقت وضو کر کے عصر کی نماز ادا کرتی، پھر آیت الکرسی پڑھتی اور چھت پر چلی جاتی۔ عصر کے بعد چھت پہ موسم بھی اچھا ہوتا۔ دوپہر کی تیز دھوپ کافی حد تک اتر چکی ہوتی، ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی ہوتی۔ میں کافی دیر تک اوپر بیٹھی موسم کو انجوائے کرتی رہتی۔ بھابھی اور امی گھر کے کام سنبھالتی تھیں۔ اللہ، میں کتنی خوش قسمت تھی کہ میری بھابھی خود بھی بہت اچھی تھی، مجھے خود بھی کام کرنے نہیں دیتی تھی۔ کہتی تھی کہ تبسم اب تو سسرال جانے کے لیے تیار ہے، اب اس سے کیا کام کرانا۔ یہ سن کر تو میں بھابھی کے گلے لگ جاتی۔ سسرال جانے کا کوئی خاص شوق تو نہیں تھا، خوشی یہ ہوتی تھی کہ پیاری بھابھی گھر کے کام سے فراغت دے دیتی تھی۔ تبسم کیا کر رہی ہو؟ بھابھی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا، کچھ نہیں بھابھی، ٹہل رہی تھی، ابھی بیٹھی ہوں۔ بھابھی نے کہا، دیکھنے سے تو لگتا ہے کہ بڑی گہری سوچ میں گم تھی۔ میں دوبارہ سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، سچ بتاؤں؟ بھابھی بولی، ہاں بالکل سچ ہی سنوں گی میں نے کہا، میں سوچ رہی تھی کہ میری بھابھی کتنی اچھی ہیں۔ یہ سن کر بھابھی ہنس پڑی اور کہنے لگی، اچھا واقعی؟ میں تو سمجھی کہ تم اپنے خوابوں کے شہزادے کو تنہائی میں تلاش کر رہی ہو۔ میں نے شرماتے ہوئے کہا، بھابھی آپ کو تو بہانہ چاہیے مجھے تنگ کرنے کے لیے۔ اسی اثنا میں نیچے سے امی کی آواز آئی، نتاشا سالن دیکھ لو، تیار ہونے والا ہے۔ بھابھی نے کہا، اچھا میں جا رہی ہوں، نیچے تمہارے خواب ختم ہو جائے تو آ جانا۔ یہ کہہ کر بھابھی نیچے چلی گئی۔ میں تو واقعی میں اپنے خوابوں کے شہزادے کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی، لیکن بھابھی تو سچ میں مجھے سوچ میں ڈال گئی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے خوابوں کا شہزادہ کیسا ہوگا، لیکن اتنا ضرور چاہتی تھی کہ جس سے بھی شادی ہو، میرا ہمسفر ہر شے سے بڑھ کر مجھے چاہے، میری عزت کرے، میری توقیر میں کوئی کمی نہ آنے دے۔ یہی سوچتے مغرب کی اذان ہو گئی۔ چلو مغرب ہو گئی ہے، اب نماز ادا کرتی ہوں۔ یہ سوچ کر میں نیچے جانے کے لیے اٹھی۔ میں نیچے جانے کے لیے مڑی تو میرے کندھے پر کچھ آ کر لگا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کچھ نہیں تھا۔ میں دوبارہ نیچے جانے کے لیے مڑی تو میری نظر فرش پر گرے ہوئے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر پڑی۔ میں نے وہ اٹھا لیا، اسے کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا، کل پھر آنا، تمہیں دیکھ کر دل نہیں بھرا ہے۔ یہ کیا؟ میں پھٹی نگاہوں سے اس ایک لائن کو پڑھ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، چھت کے جنگلے کے پاس آئی، ساتھ والی چھتوں پر بھی دیکھا، دور دور تک جہاں تک میری نگاہ گئی مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ ہائے اللہ، کسی نے یہ خط دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کون بدتمیز ہے۔ میں نے وہ خط چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھاڑ کر وہیں چھت سے نیچے پھینک دیا اور نیچے چلی آئی۔ مجھے جلدی سے نماز ادا کرنی تھی۔ مغرب کی نماز کا تو وقت بھی بہت مختصر ہوتا ہے۔ میں نیچے گئی، وضو کیا، مغرب کی نماز ادا کی، تب تک شام گہری ہو چکی تھی۔
भाई और अब्बू भी दुकान से वापस आ गए थे। अब्बू ने कमरे में बैठते हुए कहा, भाई खाना तैयार है क्या? अम्मी बोली, खाना तो तैयार है, लेकिन क्या यूं ही खाने बैठ जाएंगे? मुंह हाथ धोएं, चेंज करें, फिर खाना मिलेगा। मैंने कहा, लगता है आज अब्बू बहुत ज्यादा थके हुए हैं। अब्बू बोले, हाँ बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह दुकान बहुत अच्छी चल रही है। आज तो सारा दिन कस्टमर्स का बहुत रश था। भाई ने भी पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश की। कहने लगे, ये भी तो बताए ना कि मेरी डीलिंग कितनी शानदार है। अब्बू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल परफरदार, डीलिंग अच्छी है तुम्हारी, लेकिन जो प्रोडक्ट तुमने दुकान पर रखी हुई है वो मैंने बहुत ही रिसर्च के बाद तुम्हें रेकमेंड की थी कि ये लेकर आओ। भाभी ने खाना दस्तरखान पर लगाते हुए कहा, अब्बू जी, हमें इल्म है कि आप दोनों ही बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए क्रेडिट आप दोनों को ही चाहता है। आप मुंह हाथ धो आए, खाना तैयार है। अब्बू ने कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं 5 मिनट में आया। मैंने कहा, अल्लाह सबको मेरी भाभी जैसी प्यारी भाभी दे। भाई ये कहते हुए अपने कमरे में चले गए। मेरे जैसे भाई की भी दुआ दिया करो नाशुक्री लड़की। ये सुनकर तो मैं कहका लगाकर हंस पड़ी। हम सब ने खाना खाया, सब ही थके हुए थे। खाने के बाद ही सबने अपने अपने कमरों की राह ली। मैं अपने कमरे की खिड़की में बैठी खिड़की से ही आसमान पर चमकते सितारे देख रही थी कि अम्मी कमरे में आई और कहने लगी, तबस्सुम, छत वाले कमरे में मेरी ऐनक पड़ी होगी, वो ले आओ। मैं दिन में गई थी तो वही भूल आई। मैंने कहा, ठीक है अम्मी, मैं अभी लेकर आई। मैं छत पर चली गई। कमरे से अम्मी की ऐनक मिल गई। मैंने ऐनक उठाई, कमरा बंद किया। अचानक एक सफेद रंग की बिल्ली मेरे पास आकर बैठ गई। ओह, कितनी प्यारी थी। लेकिन सच कहूँ तो बचपन ही से अम्मी ने ये बात दिमाग में ऐसे बिठाई थी कि बिल्ली न जाने कहाँ कहाँ घूमती रहती है, तो इसलिए इसमें बड़े जरासीम होते हैं। बस इसीलिए बिल्ली को हाथ नहीं लगाना चाहिए। बिल्ली को देखकर दिल तो चाहा कि मैं उसे प्यार करूं, लेकिन मैंने उसे हाथ न लगाया। बस पाँव से ही उसे थोड़ा चमकार कर आगे निकल गई। जैसे ही मैं आगे निकली, पीछे से बिल्ली म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालने लगी। मैंने मुड़कर देखा तो बिल्ली मेरी तरफ ही देख रही थी। इतने में नीचे से अम्मी की आवाज आई, तबस्सुम, ऐनक मिल गई? मैंने कहा, जी अम्मी, मिल गई, बस आ रही हूँ। मैंने बिल्ली पर नजर डाली और नीचे चली गई। अम्मी ने कहा, इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने ऐनक अम्मी को देते हुए कहा। अम्मी ऊपर बड़ी खूबसूरत बिल्ली बैठी थी, बिल्कुल सफेद रंग की, बस उसे ही देख रही थी। अम्मी ने फौरन कहा, बिल्लियों को ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पता नहीं दिन भर कहाँ कहाँ घूमती रहती है। आदत पड़ गई तो सीधा किचन में जाकर बर्तनों में मुंह मारेगी। मैंने कहा, ठीक है अम्मी, समझ गई। मेरी अम्मी बहुत सफाई पसंद थी और ये उनकी खास खूबी थी। मैं तो रोजाना ही असर की नमाज अदा करके आयतल कुर्सी पढ़ती और छत पर आ जाती। परफ्यूम की खुशबू मुझे खुद मशहूर कुन लगती थी। आज मैं छत पर बैठी अपनी डायरी पर अपने चंद पसंदीदा अशार लिख रही थी कि अचानक मेरे सामने एक और खत आकर गिरा। मैंने वो उठा लिया। जब उसे खोला तो उसमें लिखा था, तुम्हारी खुशबू मुझे तुम्हारी तरफ खींच लाती है। मैं सारा दिन तुम्हारी खुशबू का इंतजार करता रहता हूँ। कई बार सोचा कि तुम्हें खत ना लिखूं, लेकिन मुझसे रहा ना गया। मैं तुम्हारी खुशबू को अपनी सांसों में कैद करके अपनी दुनिया में ले जाता हूँ, तो मुझे तुम्हारी कमी महसूस नहीं होती है। मैं आज सच कहना चाहता हूँ कि मैं तुम पर फिदा हूँ, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो रही कि ये बात तुम्हारे सामने आकर कह सकूं। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं तुम्हारे सामने आना चाहूंगा। सिर्फ एक गुजारिश है कि मेरे खत को फाड़कर ना फेंकना। इन हुरूफ में मेरी मोहब्बत छुपी हुई है। आखिरी बात यह है कि अगर मेरी याद आए तो खुद को आईने में देख लेना। तुम्हें अपनी दिलफरीब आंखों की चमक में मेरा चेहरा दिखाई देगा। मुझे अपनी आंखों और इस खत पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उठकर चारों तरफ देखा, मगर इर्द गिर्द कोई नहीं था। उस खत के एक एक लफ्ज में लिखने वाले का खुलूस नजर आ रहा था। खत को फेंकना चाहा, लेकिन एक अनजान कुव्वत ने जैसे मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मैंने खत अपनी डायरी में रखा और नीचे आ गई, क्योंकि मगरिब की नमाज का वक्त हुआ चाहता था। मैंने नमाज अदा की, सब घर वालों के साथ खाना खाया। दिल तो चाहा कि छत पर जाऊं, लेकिन रात के वक्त अम्मी बिला जरूरत छत पर जाने से मना करती थी। अजीब इस तरह की कैफियत थी।
खत में लिखे एक एक हर्फ ने मेरे अंदर हलचल मचा रखी थी। मैं उस अनजान शख्स को सोचना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं अपनी तवज्जो उस पर से हटा भी नहीं पा रही थी। ऐसे लग रहा था कि चुपके से कोई दिल के नर्म गुस्से में गुदगुदी कर गया हो। कई बार तो आते जाते आईना के सामने रुककर अपनी आंखों को गौर से देखा कि वो देखने में कैसा लगता होगा, मगर उसका चेहरा तो नजर न आया, लेकिन मुझे अपनी आंखों में किसी अनजानी मोहब्बत की चमक जरूर नजर आई। उफ अल्लाह, मैंने शर्म से अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया। ये मुझे क्या हो रहा था? आधी रात हो चुकी थी, आज तो नींद भी नहीं आ रही थी। न जाने कब तक करवट बदलते बदलते आखिर आंखों को भी नींद ने सुला ही दिया। सुबह काफी देर तक सोती रही। अचानक किसी ने जोर जोर से झंझोड़ा, उठ भी जा तबस्सुम, आज कितना सोएगी? मैंने हल्की सी आंखें खोली। अम्मी मुझे जोर जोर से पुकार रही थी। तबस्सुम, हद है भाई, खुदा ना खास्ता क्या रात को नशा करके सोई थी कि आज उठने का नाम ही नहीं ले रही? मैंने आंखें मलते हुए कहा, क्या टाइम हो रहा है अम्मी? अम्मी ने कहा कि दिन के 12 बज रहे हैं। क्या? मैं चौंक कर उठ बैठी। मैंने घड़ी पर नजर डाली तो वाकई 12 बज रहे थे। मैंने कहा, कमाल है अम्मी, मैं आज इतना सोती रही हूँ। अम्मी ने कहा, हाँ जी, इसलिए अब उठ जाओ और बड़े पुप्पो बाहर आई हुई हैं, उनसे भी जाकर मिलो, साथ साथ नाश्ता भी करो। मैंने कहा, रियली? अम्मी ने कहा, जी रियली, और ये कहकर अम्मी कमरे से बाहर चली गई। मैं फ्रेश होकर बाहर आई। पुप्पो अम्मी के कमरे में बैठी हुई थी। मैंने सलाम किया और पुप्पो के पास ही बैठ गई। पुप्पो ने मुझे प्यार करते हुए कहा, लगता है तबस्सुम कॉलेज से फ्री होने के दिन एंजॉय कर रही है। मैंने कहा, कहाँ पुप्पो, कॉलेज जाती थी तो कम से कम मसरूफियत तो बनी रहती थी, अब घर में बोर होती रहती हूँ। इतने में भाभी मेरा नाश्ता कमरे में ही ले आई। भाभी ने ट्रे मेरे सामने रखा और सोफे पर बैठते हुए बोली, साथ ही नाश्ता भी कर लो। मैंने कहा, देखा पुप्पो, एक तो भाभी ने मुझे नकारा कर दिया है, कोई काम नहीं करने देती है, सारा दिन खुद लगी रहती है, पता नहीं थकती नहीं है। पुप्पो ने कहा, माशाल्लाह भाभी इतनी अच्छी है तो इसका क्या मतलब, तो उसे हर वक्त काम पर लगाए रखे। पुप्पो ने मुझे चपत लगाई, मुझे तो लगता है सारा दिन चारपाई तोड़ती रहती है। उफ अल्लाह पुप्पो, अब मेरी इतनी इज्जत तो ना करें। मैंने कहा। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी ने दरवाजा खोला। पड़ोस की खाला शगुफ्ता मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई। अम्मी ने उन्हें सलाम किया। मैंने कहा, भाभी लो, घर की असल रौनक तो अब आई है। भाभी भी मुस्कुरा दी। मैंने अपना नाश्ता उठाया और बोली, मैं तो अब किचन में ही नाश्ता कर लेती हूँ। इतने में खाला शगुफ्ता कमरे तक पहुंच चुकी थी। मुझे देखते ही बोली, अरे तबस्सुम, क्या आज सूरज गलत टाइम पर निकला है? मैंने कहा, नहीं खाला, आज तुम गलत टाइम पर आ गई। ये सुनकर भाभी तो मुंह दबाकर हंस पड़ी। मैं नाश्ता लिए किचन की तरफ भागी, क्योंकि मुझे इल्म था कि अब अगला बायर खाला शगुफ्ता की तरफ से होगा, और वही हुआ। खाला शगुफ्ता बोली, आय हाय, ये लड़की ससुराल वालों को दिन में तारे और रात में सूरज दिखाएगी। ऐ निगहत, कब कर रही है इसकी शादी? अम्मी ने कहा, शादी भी हो जाएगी खाला, इतनी जल्दी भी क्या है? खाला शगुफ्ता सोफे पर बैठते हुए बोली, जल्दी? अरे बहन, देर हो गई है। इससे पहले कि तेरी बेटी शबनम से शोला बन जाए, इसको पिया दे, वरना पछताएगी। मुझे तो किचन तक खाला शगुफ्ता की आवाज आ रही थी। खाला की शबनम और शोला की मिसाल से तो मेरा और भाभी का ऐसा कहकहा निकला जो अंदर कमरे तक जा पहुंचा। खाला शगुफ्ता वहीं से ऊंची आवाज में बोली, अरे लड़कियों, सुन रही हूँ मैं, बड़ी तुम लोगों को हंसी आ रही है। खाला शगुफ्ता हमारे मोहल्ले का बड़ा ही मजेदार किरदार थी। खुश मिजाज मगर चिड़चिड़ी, फौरन नाराज हो जाने वाली, मगर दिल की बहुत साफ और मुखलिस थी, इसलिए सब मोहल्ले वाले ही उनकी बहुत इज्जत करते थे। आज मैंने वज़ू किया, परफ्यूम लगाया, असर की नमाज अदा की और छत पर चली गई। मैं रोजाना आयतुल कुर्सी पढ़कर छत पर जाती थी, लेकिन आज ऊपर जाने की शायद जल्दी बहुत थी, इसलिए भूल गई। मैं छत पर पहुंची तो मेरी नजरें इस अजनबी को ढूंढने लगी जिसका खत मुझे मिलता था। वो कौन था जो मेरे सामने नहीं आ रहा था? मैं वो खत भी अपने साथ लाई थी। कुछ देर तो मैं टहलती रही, फिर वो खत पढ़ने लगी कि अचानक एक शख्स मेरे सामने नमूदार हुआ। मैं अचानक उसे देखकर डर गई।
میں نے کہا کون ہو تم؟ وہ بولا میں جنزادہ ہوں۔ جنزادہ؟ میں نے یہ سنا تو مجھے چکر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں گرتی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا سچ سچ بتاؤ کون ہو تم؟ اس نے بولا میں جنزادہ ہوں اور جس نے تمہیں یہ خط لکھا ہے۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کیا ثبوت ہے کہ یہ خط تم نے لکھا ہے؟ یہ سنتے ہی اس نے حرف بحرف خط کے الفاظ دہرا دیے۔ کہنے لگا آج تم نے آیت الکرسی نہیں پڑھی، میں وہ سننا چاہتا ہوں۔ میں اس کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی اور تب مجھے یاد آیا کہ واقعی آج تو میں آیت الکرسی پڑھنا بھول ہی گئی۔ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے آج آیت الکرسی نہیں پڑھی؟ وہ بولا میں اس لیے تمہارے سامنے آنے سے ڈر رہا تھا، مجھے علم تھا کہ تم مجھ سے ڈرو گی اور میرا یقین نہیں کرو گی، لیکن تمہیں جیسے بھی یقین آئے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اس خط پر ایک نظر ڈالی اور ایک نظر جنزادے پر ڈالی۔ اس نے اپنی انگلی سے میری طرف اشارہ کیا تو میرے ہر طرف پھول بکھر گئے۔ وہ بڑے ادب سے بولا میں تم سے آیت الکرسی سننا چاہتا ہوں۔ میں نے آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ بہت محفوظ ہو کر سنتا رہا۔ میں نے تلاوت ختم کی تو وہ بولا ہم جن ہیں اور تم انسان ہو، ہم دونوں کی دنیا الگ ہے، لیکن اس کے باوجود میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ تم مجھ سے ڈرو گی نہیں۔ میں نے اسے دیکھا اور چھت سے نیچے آنے لگی کہ پیچھے سے اس کی آواز آئی آیت الکرسی پڑھے بغیر چھت پر نہ آیا کرو، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑا اہم کام تم ادھورا چھوڑ آئی ہو۔ میں نے اس کی یہ بات سنی مگر پلٹ کر اسے نہ دیکھا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ مایوس میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ مجھے خط بھی لکھا تو ایک جنزادے نے، کیا میرے لیے جنزادہ ہی رہ گیا تھا؟ یعنی اپنے جنزادے سے محبت کروں، اپنی آنکھوں میں اس کے خواب سجاؤں۔ کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو لوگ کہیں گے کہ میرا دماغ چل گیا ہے اور میری سہیلیاں میرا مذاق اڑائیں گی کہ انسانوں میں کوئی نہیں ملا جو جنوں سے رشتہ داری بنانے چلی ہے۔ اف، مجھے تو یہ سوچ کر ہی ایک جھرجھری آ گئی۔ میں نے جنزادے کا خط اپنی ڈائری میں رکھا۔ یہ خط میرے لیے یوں اہم تھا کہ یہ میرے لیے کسی جن نے لکھا تھا۔ اس دن کے بعد تو میں کئی دن چھت پر ہی نہ گئی۔ ایک تو سچ پوچھوں تو مجھے ڈر لگتا تھا، اور دوسرا میں اتنی زیادہ بھی خیالوں میں رہنے والی نہیں تھی کہ کسی جن کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں۔ میں اس جنزادے سے دور ہی رہنا چاہتی تھی۔ زندگی بڑی خوشگوار تھی، الحمدللہ۔ امی ابو کی بھی آئیڈیل زندگی تھی، بھائی اور بھابھی بھی بہت خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ میں بھی دل میں ہزاروں ارمان لیے ہوئی تھی کہ میرا لائف پارٹنر بھی ہر شے سے بڑھ کر مجھے عزیز رکھے۔ بی اے کے پیپر دے رکھے تھے، رزلٹ آنے والا تھا، میں تو یونیورسٹی کے خواب سجائے ہوئی تھی، لیکن امی کا خیال تھا کہ اگر اچھا رشتہ مل گیا تو میری شادی کر دیں گی۔ ان کے مطابق وقت پہ شادی ہونا ضروری ہے، باقی کام بعد میں بھی ہوتے رہیں گے۔ آج میں صبح سے ہی کافی بے چین تھی۔ میرا بی اے کا رزلٹ آنا تھا لیکن رزلٹ لیٹ تھا۔ میری تو سہیلیاں بھی فون کر کر کے پوچھ رہی تھی۔ سب کو اپنا دکھ تھا، مجھ سمیت میری کسی سہیلی نے رزلٹ کی ٹینشن میں صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ امی نے میری حالت دیکھی تو بولی جتنی ٹینشن آج لی ہوئی ہے اتنا پڑھ لیا ہوتا تو آج اتنی ٹینشن نہ ہوتی۔ میں نے کہا اف اللہ امی، کم از کم آپ تو ایسا نہ کہیں، آپ تو خود دیکھتی تھیں کہ میں نے کتنی محنت کی ہے، پیپر بھی میرے بہت اچھے ہوئے تھے۔ امی نے کہا یہی تو سوال ہے کہ اگر پیپر اچھے ہوئے تھے تو اس میں بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا ارے بھائی فکر تو ہوتی ہے، آخر گریجویٹ ہونے جا رہی ہوں، مذاق تھوڑی ہے۔ انتظار کرتے کرتے صبح سے شام ہو گئی۔ مغرب کی نماز کے بعد فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے جھٹ سے فون اٹھایا، میری سہیلی کا فون تھا۔ وہ بڑے پرجوش انداز میں کہہ رہی تھی تبسم رزلٹ آ گیا ہے۔ میں نے پوچھا کیا رزلٹ آ گیا؟ وہ بولی میں نے A گریڈ کے ساتھ BA مکمل کر لیا ہے۔ میں اتنی خوش ہوں کہ میں تجھے بتا بھی نہیں سکتی۔ تیرا کیا بنا؟ تو اپنا تو بتا۔ میں نے کہا ہائے اللہ، میں اپنا کیا بتاؤں، نہ ابو ابھی تک آئے ہیں اور نہ ہی بھائی، اب تو میرا BP بھی لو ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا فون رکھ، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تیرا رزلٹ آئے مجھے ضرور بتانا، میں انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے کہا ہاں ضرور بتاؤں گی۔
یہ کہकर میں نے فون رکھ دیا۔ امی نے کچن سے ہی کہا، تبسم اتنا پریشان نہ ہو کہ تجھے اسپتال لے جانا پڑے، فکر نہ کر، دیکھنا بڑے اچھے نمبر آئیں گے۔ اتنے میں باہر کا گیٹ کھلا اور بھائی اندر داخل ہوئے۔ بھائی نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے خوشی سے کہنے لگے، تبسم دیکھ میری بہن، رزلٹ آ گیا ہے، میری پیاری بہن A گریڈ سے پاس ہو گئی ہے۔ میں جو اب تک منہ لٹکائے کھڑی تھی خوشی سے اچھل پڑی۔ میں نے کہا، بھائی مجھے بھی دکھائے نا۔ بھائی نے موبائل میں آن لائن رزلٹ اوپن کیا ہوا تھا، میرے قریب آئے اور کہنے لگے، دیکھتے میری بہن کے کتنے اچھے نمبر آئے ہیں۔ میں نے نمبر دیکھے تو میرا دل خوش ہو گیا۔ میں بھائی کے گلے لگ گئی اور بولی، آخر بہن کس کی ہوں؟ مجھے خوش دیکھ کر امی اور بھابھی بھی کچن سے باہر نکل آئی۔ امی نے کہا، آج تو میری بیٹی کی خوشی دیدنی ہے۔ بھابھی بولی، تبسم کی فرسٹ گریڈ لینے کی خوشی میں کوئی سیلیبریشن ہونی چاہیے۔ بھائی بولے، بالکل بھائی، ہوگی سیلیبریشن، کیوں نہیں ہوگی۔ اسی اسنا میں ابو بھی گھر آ گئے اور ابو کو میرے رزلٹ کا پتہ چلا تو بھابھی سے کہنے لگے، نتاشا بیٹا کھانا فریج میں رکھ دو، آج ہم باہر کھانا کھائیں گے۔ یہ سن کر تو میری بانچیں کھل اٹھی۔ میں کتنی خوش قسمت تھی، اتنا پیار لے کر اس دنیا میں آئی تھی۔ میرے گھر والے مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے، آج تو ان کی محبت دیکھ کر میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ ہم سب باہر گئے۔ بھائی نے ایک بہت اچھے ہوٹل میں کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد ہم مارکیٹ بھی گئے۔ میرے سب گھر والوں نے کوئی نہ کوئی گفٹ خرید کر مجھے دیا۔ آج کا دن یقیناً میری زندگی کا یادگار دن تھا۔ معمول کے مطابق میں نے عصر کی نماز ادا کی، آیت الکرسی پڑھی اور میری سہیلی کا فون آ گیا۔ وہ بولی، تبسم صبح ہم لوگ کالج جا رہے ہیں، ہمارے رزلٹ کارڈ آ گئے ہیں، ساتھ یہ بھی پتہ کرتے آئیں گے کہ ہماری ڈگری کب آئے گی، اگر تم نے جانا ہے تو بتاؤ۔ میں نے کہا، اور کون جا رہا ہے؟ وہ بولی، میں اور میرے ساتھ شمائلہ، مہرین اور رابعہ ہوگی، اس لیے تم بھی آ جاؤ، اچھا ہے، مل کر چلے جائیں گے، ملاقات بھی ہو جائے گی اور گپ شپ بھی۔ میں نے کہا، ہاں میں ضرور چلوں گی۔ وہ بولی، صبح 8 بجے تیار رہنا، ہم تمہیں تمہارے گھر سے ہی پک کر لیں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ اگلے دن میں بھی سہیلیوں کے ساتھ کالج پہنچ گئی۔ ہم نے رزلٹ کارڈ تو لیے ہی، ساتھ ہی خوب ہلا گلا بھی کیا۔ کافی عرصے کے بعد ہم سہیلیاں اکٹھی ہوئی تھیں۔ اب تو ہمیں کالج چھوڑتے ہوئے بھی دکھ ہو رہا تھا۔ یہ دکھ دراصل ایک دوسرے سے بچھڑنے کا تھا۔ ہم کالج سے نکلے تو ہماری 3 سہیلیاں شمائلہ، مہرین اور رابعہ کہنے لگیں کہ وہ گھر بتا کر آئی ہیں۔ شمائلہ اور مہرین نے رابعہ کے گھر جانا تھا، اس لیے انہوں نے رکشہ لیا اور ہم سے ایکسکیوز کر کے وہ خود چلی گئیں۔ پیچھے میں اور میری بیسٹ فرینڈ نمرا رہ گئے۔ نمرا نے کہا، چل تبسم ہم چلتے ہیں، بڑی بے وفا ہیں یہ، انہوں نے مجھے تو اپنے کسی ایسے پلان کا نہیں بتایا تھا۔ چوک ہم سے تھوڑا آگے ہی تھی۔ میں نے کہا، چوک پر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں سے ہمیں جلد ہی کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا۔ نمرا نے کہا، ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ہم پیدل ہی اس چوک کی طرف چل پڑے۔ وہ ہم سے زیادہ نہیں، صرف 5 سے 7 منٹ کی دوری پر تھا۔ ہم روڈ پر چلی جا رہی تھی کہ اچانک ہمارے پاس ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ اس گاڑی میں سے 3 نقاب پوش نکلے، انہوں نے ہمیں پکڑ کر زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور تیزی سے گاڑی بھگانے لگے۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ مجھے یا نمرا کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا۔ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آئی۔ ہم چلا رہی تھی کہ انہوں نے ہمارے منہ پر رومال رکھ دیا۔ رومال بھی یقیناً بے ہوشی کی دوا تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں سہیلیاں بے ہوش ہو گئیں۔ مجھے ہوش آیا تو ہم دونوں کرسیوں پر رسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں، ہمارے منہ کو کپڑے سے باندھا گیا تھا۔ میری سہیلی نمرا ابھی بھی بے ہوش تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ خالی کمرہ تھا۔ میں نے بولنا چاہا لیکن منہ سے آواز نہ نکلی۔ پورا زور لگایا لیکن خود کو نہ کھول سکی، نہ کچھ اور کر سکی جس سے میری سہیلی جاگ جاتی۔ میں بہت پریشان ہوئی، میں کیا کروں کہ میری سہیلی جاگ جائے۔ میں نے اپنے پاؤں کو اپنی سہیلی کی کرسی کی طرف بڑھایا تو کچھ کامیاب ہو گئی۔ میں اپنے پاؤں سے اپنی سہیلی کے پاؤں کو چھو پا رہی تھی۔ میں نے بڑی کوشش کر کے کئی بار نمرا کے پاؤں کو ہلایا تو وہ بھی آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگی۔ چند لمحوں بعد نمرا بھی ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ بھی پھٹی پھٹی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ ہم دونوں ہی نہایت بے بسی کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔
لیکن ہم دونوں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ہم کالج سے نکلی چوک کی طرف جا رہی تھی کہ ہمیں اغوا کر لیا گیا، لیکن اغوا کرنے والا آخر کون تھا؟ ہم سے کیا چاہتا تھا؟ اس کا علم نہیں تھا۔ کافی دیر ہم دونوں سہیلیاں اسی طرح بے بسی کے عالم میں بیٹھی ایک دوسرے کا منہ دیکھتی رہیں۔ پھر اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک لمبا چوڑا انجان شخص کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مجھے کھولنے لگا۔ جب اس نے مجھے کھول لیا تو اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر بولا، میرے ساتھ چلو۔ میں خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ نمرا پورا زور لگا رہی تھی، یقیناً وہ یہی کہہ رہی تھی کہ اسے بھی کھولا جائے، لیکن انجان آدمی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ وہ شخص زبردستی مجھے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور مجھے لے کر چل پڑا۔ یہ کوئی بہت بڑا بنگلہ لگ رہا تھا۔ کئی کمروں سے گزرتے وہ مجھے ایک کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے میرے منہ پہ بندھا کپڑا کھول دیا۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ ہمیں کیوں یہاں لائے ہو؟ وہ بولا، چپ کر کے یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ جانے کے لیے مڑا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور بولی، میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ یہ بتاؤ کہ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر بیٹ پر دھکا دیا اور جلدی سے کمرے سے نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں بہت پریشان ہوئی اور اب میں رونے لگی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بیڈ سے اتری اور قریب پڑی ایک سنگل کرسی پر بیٹھ گئی۔ کمرہ فل فرنشڈ تھا۔ یقیناً یہاں کوئی مستقل رہتا تھا۔ مجھے خوف آ رہا تھا۔ نہ جانے یہ لوگ کون تھے، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میری سہیلی بھی اس کمرے میں اکیلی تھی۔ میں اس کی خیریت کے لیے دعا کرنے لگی۔ اتنے میں باہر سے کوئی دروازہ کھولنے لگا۔ میں کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بھاگ کر دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ ایک شخص دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس نے واپس سے دروازہ بند کر دیا اور کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں چاہتی تو یہ تھی کہ دروازہ کھول کر یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی حرکت کرتی اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ یہ لڑکا تو میرا کلاس فیلو عدیل تھا۔ مجھے چکر آنے لگے اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ میری طرف بڑھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتے ہوئے صوفے پر بٹھا دیا اور خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، کیا حال ہے؟ میں نے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ وہ بولا، مذاق کرنا مجھے پسند ہے، خاص طور پر جب سامنے والے کو مذاق کی توقع نہ ہو۔ یہ سن کر میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، بکواس بند کرو، میں یہاں سے جا رہی ہوں اور تم مجھے نہیں روک سکتے۔ یہ کہہ کر میں چل پڑی۔ وہ جلدی سے کرسی سے اٹھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے آگے کرتے ہوئے کہا، تم یہاں سے نہیں جاؤ گی، سمجھ گئی؟ میں نے کہا، میں جاؤں گی اور باہر جا کر لوگوں کو بتاؤں گی کہ تم کتنے گھٹیا اور گرے ہوئے شخص ہو۔ یہ سن کر اس نے اسی وقت ایک تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا اور مجھے دونوں بازو سے پکڑتے ہوئے دیوار سے لگا دیا اور بولا، زیادہ ہوشیاری نہیں چاہیے۔ یہ پبلک پلیس نہیں ہے جہاں تمہارا جو دل آئے تم کرو گی۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں جو میں چاہوں گا وہ ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہ کر گزروں جس کے بعد تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بیٹ پر دھکا دیا اور بولا، اب یہاں بیٹھ کر اس تھپڑ کو یاد کرو جو تم نے مجھے مارا تھا۔ یہ کہہ کر عدیل چلا گیا۔ کتنا گھٹیا شخص تھا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اس نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ وہ مجھ سے چاہتا کیا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگا جس دن میں اور میری سہیلی نمرا ہم کینٹین میں بیٹھے کافی پی رہے تھے کہ عدیل اور اس کے دو فرینڈز کینٹین میں ہمارے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ چونکہ ہماری ان کے ساتھ کوئی بھی تکلف ہی نہیں تھی، بلکہ بات چیت بھی نہیں تھی، اس لیے ہم انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ عدیل میرے قریب والی کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، تبسم، میرے گھر آج پارٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم ضرور آؤ۔ میں اس کا اتنا بے باک انداز دیکھ کر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ بھی کھڑا ہو گیا اور بولا، اس میں بدتمیزی کی کیا بات ہے؟ میں تو تمہیں اپنے گھر پارٹی میں آنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ میں نے کہا، تم اتنے بے باک انداز میں کہہ رہے ہو جیسے کہ کیا؟ وہ بولا۔ اتنے میں عدیل کا ایک دوست ہنستے ہوئے بولا، جیسا کہ تو اس کا بوائے فرینڈ ہے، یہی کہنا چاہ رہی ہے؟ یہ سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔
نمرا اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، تبسم انہیں دبا کر ہم چلتے ہیں۔ وہاں سے ہم نے اپنے بیگ اٹھائے اور چلنے لگے۔ اتنے میں عدیل میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، تبسم رکو، میری بات سنو۔ مجھے اس کی اس حرکت پر اتنا غصہ آیا، میں نے ایک تھپڑ اسے رسید کر دیا اور بولی، ہم یورپ میں نہیں رہتے، سمجھے؟ یہ کہہ کر ہم وہاں سے چلے آئے۔ یہ بات کالج کے پرنسپل تک جا پہنچی۔ کالج کے پرنسپل نے عدیل کو وارننگ دی اور عدیل کو کالج میں سب کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑی۔ عدیل شہر کے ایک بڑے بزنس مین کا بگڑا ہوا بیٹا تھا، اسی لیے وہ ایسا تھا۔ ظاہر ہے اسے اپنی بے عزتی برداشت نہ ہوئی۔ میرے ساتھ میری سہیلی نمرا بھی مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن میں یہاں سے نکلوں کیسے؟ مجھے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جس کمرے میں نمرا کو بند کر رکھا تھا، عدیل اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اسی کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ عدیل نے اپنے ساتھی سے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تمہیں اس بے وقوفی پر کیا انعام دوں۔ اس لڑکی کو اٹھا کر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا ساتھی بولا، دراصل ہم سے یہ غلطی ہو گئی کہ آپ کے دوستوں نے جس لڑکی کی تصویر بھیجی تھی، جیسے ہی ہم اس لڑکی کو اغوا کرنے کے لیے پہنچے، میرے موبائل کی چارجنگ ختم ہونے کی وجہ سے موبائل عین اسی وقت بند ہو گیا۔ ہمیں لڑکی کی پہچان نہیں تھی، اس لیے ہم دونوں کو ہی۔ عدیل غصے سے چلایا، اور تمہاری اس غلطی کا خمیازہ کیا تمہارا باپ بھگتے گا؟ یہ غلطی تمہاری ہے، اس لیے اب اس کا حل بھی تم سوچو۔ جب میں واپس آؤں تو یہ لڑکی یہاں پر نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر اس لڑکی کے ذریعے میں پھنسا تو میں اس سارے کیس میں تمہیں پھنسا دوں گا۔ یہ کہہ کر عدیل چلا گیا۔ میں اٹھی اور میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھولو، کوئی ہے کیا؟ کوئی میری بات سن رہا ہے؟ دروازہ کھولو۔ میں کافی دیر دروازہ پیٹتی رہی مگر کوئی نہ آیا۔ آخر میں تھک ہار کر نیچے فرش ہی پر بیٹھ گئی۔ سارا دن گزر چکا تھا، ہمارے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہوں گے کہ آخر ہم کہاں چلی گئی ہیں۔ نہ جانے کتنی دیر وہیں بیٹھی فرش پر روتی رہی۔ آخر میری نظر کمرے کی دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی۔ عصر کا وقت ہو چکا تھا، کمرے میں اٹیچ باتھ بھی تھا۔ میں اٹھی، میں نے وضو کیا اور عصر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد میں نے اللہ سے رو رو کر دعائیں کی کہ اللہ پاک ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ میں کافی دیر دعائیں کرتی رہی۔ پھر میں نے حسب معمول آیت الکرسی کی تلاوت کی اور بار بار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہی جنزادہ حاضر ہو گیا۔ اسے دیکھ کر میں جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بولا، تم جہاں بھی جاتی ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ مجھے علم نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے، لیکن مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے۔ میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ جنزادے کی یہ بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ بولا، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میں نے کہا، خدا کے لیے مجھے اور میری سہیلی کو یہاں سے فوراً لے چلو۔ جنزادے نے کہا، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ جنزادے نے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر چل پڑا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ انسانوں کے بھیس میں وہ پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ جن ہے۔ اسی وقت وہ لڑکا آ گیا جو مجھے اس کمرے تک لایا تھا۔ وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا اور جنزادے کو بولا، کون ہو تم اور اندر کیسے آئے؟ جنزادہ بولا، مجھے تنگ نہ کرو اور میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ وہ لڑکا ہنس پڑا اور کہنے لگا، ایک تو تم میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر گھس آئے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں تنگ نہ کروں۔ لڑکی کو میرے حوالے کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی جنزادے نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ ہم سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ جنزادے نے ہاتھ اس کی طرف کیا بڑھایا، جنزادے کا ہاتھ لمبا ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر اس لڑکے کے اوزان قطع ہو گئے۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ جنزادہ بولا، پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ میرے پاس آؤ، مجھ سے مقابلہ کرو۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، لیکن وہ بھاگ کر کہاں جاتا؟ جنزادے نے اسے پکڑ لیا اور اسے زور سے زمین پر پٹخ دیا۔ ابھی جنزادہ اس سے نپٹ ہی رہا تھا کہ اوپر سے عدیل آ گیا۔ عدیل نے یہ دیکھا تو چلایا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تم کون ہو؟ جنزادہ بولا، میں کوکاف کا شہزادہ ہوں اور تبسم کوکاف کی شہزادی ہے۔ جن بات کی یہ بات سن کر میں حیرانگی سے اسے تکنے لگی۔ عدیل نے کہا، یہ ڈرامے بند کرو ورنہ تم یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے عدیل ہماری طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ میں جنزادے کے پیچھے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔
کیونکہ مجھے علم تھا کہ وہ جتنی خود اعتمادی سے آگے بڑھ رہا ہے اس کا مقابلہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جن کے ساتھ ہے۔ عدیل جنزادے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جنزادے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسی لمحے عدیل ہم سے چند فٹ دور جا کر گرا۔ اس کے بعد عدیل اٹھ کھڑا ہوا اور حیرت سے جنزادے کو کہنے لگا، کون ہو تم؟ سچ سچ بتاؤ۔ جنزادے نے خاموشی سے عدیل پر ایک گہری نظر ڈالی تو اسی لمحے عدیل زمین سے چند فٹ اوپر ہوا میں معلق تھا۔ قریب ہی وہ کمرہ بھی تھا جس میں نمرہ بند تھی۔ میں اس کمرے کی طرف بھاگی، میں نے دروازہ کھولا، نمرہ کی رسی کھولی اور اسے باہر لے آئی۔ عدیل جو اب تک ہوا میں معلق تھا چلانے لگا، کون ہو تم؟ اور تبسم، تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اتنے میں جنزادے نے کچھ پڑھ کر عدیل کی طرف پھونکا تو اس کی جیب سے موبائل نکل کر نیچے گر گیا۔ جنزادے نے مجھے کہا، جسے بلانا ہے بلا لو، تب تک میں یہی ہوں۔ میں نے موبائل اٹھایا اور ابو کو فون ملانے لگی۔ ہوا میں معلق عدیل بولا، رک جاؤ تبسم، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ دیکھو میں تم سے معافی مانگتا ہوں، پلیز ایسا مت کرو۔ نمرہ نے کہا، اچھا تو اب تم معافی مانگو گے اور ہم تمہیں معاف کر دیں گے تاکہ کل تم پھر کہیں سے ہمیں اغوا کر لو۔ تبسم، فون ملا، اس گھٹیا آدمی کو تھانے کی ہوا لگنی چاہیے۔ عدیل مسلسل یہی کہہ رہا تھا، تبسم مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ میں نے ابو کو فون ملایا۔ ابو میری آواز سنتے ہی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، تبسم کہاں ہو تم؟ ہم ہر جگہ تمہیں ڈھونڈ کر تھک چکے ہیں۔ میں نے کہا، ابو پولیس کو لے کر اس پتے پر آ جائے، ہمیں ایک لڑکے نے اغوا کر لیا ہے لیکن ایک نیک شخص نے ہمیں بچا لیا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو نے کہا، مجھے جلدی پتہ بتاؤ۔ لیکن مجھے تو ایڈریس کا علم ہی نہیں تھا کہ ہم کہاں ہیں۔ میں نے جنزادے کی طرف دیکھا۔ جنزادے نے کہا، موبائل کی اسکرین پر دیکھو۔ میں نے دوبارہ موبائل کی اسکرین پر دیکھا تو اسکرین پر ایک ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ جنزادہ بولا، یہی پتہ ان کو بتا دو۔ میں نے یہی پتہ ابو کو بتا دیا۔ عدیل کا ایک ساتھی جو اب تک نیچے لیٹا اپنی کمر سہلا رہا تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتا، جنزادے نے اسے بھی ہوا میں معلق کر دیا۔ دونوں کو ہوا میں معلق دیکھ کر میں اور نمرہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ عدیل کے بزدل ساتھی نے تو باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا شروع کر دی تھی۔ عدیل غصے سے جنزادے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جنزادہ بولا، اب تمہیں پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں؟ عدیل بولا، تبسم تم یہ ثابت کیسے کرو گی کہ میں نے ہی تمہیں اغوا کیا ہے؟ میں کہہ دوں گا کہ تم دونوں سہیلیاں ہم دو دوستوں کے ساتھ اپنی مرضی سے یہاں آئی تھیں، تو تم کیا کر لو گی؟ جنزادہ بولا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم صرف پولیس کو آنے دو، تم خود انہیں بتاؤ گے کہ تم ان معصوم لڑکیوں کو یہاں اغوا کر کے لائے ہو۔ تھوڑی دیر ہی گزری، پولیس وین ہارن دیتی بنگلے کے گیٹ پر آ کر رکی۔ عدیل کا ساتھی کہنے لگا، عدیل میں تمہاری وجہ سے اس مصیبت میں پھنسا ہوں، میں جیل نہیں جانا چاہتا۔ اتنے میں ابو اور بھائی پولیس کے ساتھ یہاں پہنچ گئے۔ ابو نے مجھے گلے لگایا۔ ایس ایچ او گھور گھور کر عدیل اور اس کے ساتھی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایس ایچ او بولا، اوئے تم دونوں اوپر کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر نمرہ کی ہنسی نکل گئی۔ عدیل نے کہا، ہمیں اس جن نے یہاں لٹکایا ہوا ہے، ہمیں نیچے اتارے۔ ایس ایچ او بولا، کس نے؟ عدیل نے کہا، اس جن نے۔ عدیل نے جن کی طرف اشارہ کیا۔ ایس ایچ او نے وہاں دیکھا لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا۔ ایس ایچ او نے کہا، پاگل کے بچے، وہاں تو کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں عدیل کا ساتھی بولا، ایس ایچ او صاحب ہم نے ان لڑکیوں کو اغوا کیا تھا۔ ایس ایچ او بولا، کیا؟ عدیل چلا اٹھا، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ عدیل کا ساتھی بولا، ایس ایچ او صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں، عدیل نے اپنا بدلہ لینے کے لیے ان لڑکیوں کو اغوا کیا۔ عدیل پھر چلایا، اپنی بکواس بند کرو۔ ایس ایچ او نے اپنے ساتھ آئے کانسٹیبل سے کہا، اوئے تم لوگ کھڑے منہ دیکھتے رہو گے یا سرکس کے ان کھلاڑیوں کو نیچے اتارو گے؟ دو کانسٹیبل جی سر کہہ کر آگے بڑھے، لیکن اسی لمحے عدیل اور اس کا ساتھی درخت پہ لگی کسی پیڑ کی طرح نیچے گر پڑے۔ عدیل جلدی سے اٹھا، اپنے ساتھی کی طرف لپکا، لیکن دونوں کانسٹیبل نے اسے پکڑ لیا۔ عدیل چلانے لگا، تو کیا بکواس کر رہا تھا ہاں؟ عدیل کا ساتھی بولا، بھائی میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن خود ہی بولے جا رہا تھا۔ ایسے جو حیران و پریشان انہیں دیکھتے ہوئے بولا، یہ میں کن پاگلوں کے درمیان پھنس گیا ہوں، چلو انہیں اٹھاؤ اور گاڑی میں ڈالو۔ ایس ایچ او نے اپنے کانسٹیبل سے کہا۔ کانسٹیبلز نے عدیل اور اس کے ساتھی کو پکڑا اور انہیں باہر کھڑی پولیس وین کی طرف لے گئے۔
एसएचओ अप्पू से मुखातिब होकर कहने लगा, कमाल साहब, आप बिल्कुल परेशान ना हो, उन्होंने अपने जुर्म का खुद एतराफ कर लिया है। अभी आप लोग घर जाएं और घंटे बाद कानूनी कार्रवाई के लिए थाने आ जाइएगा। तब तक मैं इन लड़कों के घर वालों से भी राब्ता करता हूँ। ये कहकर एसएचओ चला गया। अप्पू ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, तबस्सुम और निम्रा, बेटा आप दोनों ठीक हो? मैंने कहा, जी अप्पू, हम बिल्कुल ठीक हैं। चलो शाबाश, घर चलें। हम घर जाने के लिए मुड़े। मैंने मुड़कर जिनजादे की तरफ देखा। वो हमें देखकर मुस्कुरा रहा था और मैं अपनी चमकती हुई दिलफरेब आंखों से उसका चेहरा देख रही थी। हम खैरियत से घर पहुंच गए। निम्रा भी अपने घर चली गई। अगले दिन असर की नमाज के वक्त मैंने अपना पसंदीदा परफ्यूम लगाया, वज़ू किया, नमाज अदा की, आयतल कुर्सी की तिलावत की, अपनी डायरी से जिनजादे का वो खत निकाला और छत पे चली गई। आज दिल ने कहा कि जिनजादे से मिलूं, उसका शुक्रिया अदा करूं और उससे ढेरों बातें करूं। यही सोचकर मैं छत पर चली आई। जैसे ही मैं छत पर पहुंची, जिनजादा हाजिर हो गया। मैंने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसे देखा तो वो बोला, तुम्हारी ये तिलावत और खुशबू मुझे कहीं जाने नहीं देती, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे डर लगता है। साथ में ये उम्मीद भी करता हूँ कि तुम्हारा डर अब खत्म हो गया होगा। मैंने कहा, हाँ, मैं तुमसे डर गई थी और एक वजह ये भी थी कि मैंने उस चीज को अहमियत नहीं दी। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो क्योंकि तुम जिन हो। क्योंकि ये खत मिलने के बाद मैं तो ये समझी थी कि ये खत मेरे लिए किसी इंसान ने लिखा है, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि ये खत एक जिनजादे ने मेरे लिए लिखा है तो मुझे बहुत मायूसी हुई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरा मजाक उड़ाया है कि इंसानों में तो मेरे लिए कोई बचा नहीं था, कि एक जिनजादा ही मेरे लिए रह गया था। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ और तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर तुम न होते तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। मैंने जो भी सोचा तुम्हारे लिए वो गलत सोचा था। जिनजादा बोला, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, ये मयार तो हमारे कबीले में भी है। मैं अगर अभी जाकर अपने पापा से कह दूं कि मुझे इंसान लड़की से मोहब्बत हो गई है तो मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे। न सिर्फ ये कि कबीले में मेरा बाइकआउट कर दिया जाएगा, बल्कि हो सकता है कि मेरी वजह से तुम्हें भी परेशानी उठाना पड़े, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई भी परेशानी हो। मैंने जिनजादे से कहा, तुम्हारा ये खत मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी। ये सुनकर जिनजादा मुस्कुराया और बोला, अब मैं चलता हूँ। मैंने कहा, हाँ, लेकिन एक बात तो बताते जाओ। जिनजादा बोला, वो क्या? मैंने कहा, तुमने अदील को कहा था कि मैं कोहकाब की शहजादी हूँ। तुमने ऐसा क्यों कहा? जिनजादा खामोश हो गया। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, वो बहुत वक्त पहले की बात है कि मैं कोहकाब की ही एक शहजादी से मोहब्बत करता था। उसे भी तुम्हारी तरह खुशबुओं का शौक था। मैंने उसकी खातिर दुनिया के बहुत सारे इलाकों से नायाब फूल जमा करके कोहकाब में लगाए थे, लेकिन बदकिस्मती से हमारी दुश्मनी एक और जिन्नात के कबीले से चल रही थी। वैसे तो हम जिन्नात हजारों साल जीते हैं, लेकिन मेरी शहजादी हम दो कबीलों की दुश्मनी की नजर हो गई। उन्होंने मेरी शहजादी को मारकर हमसे एक पुराना बदला ले लिया। तुम्हारी तरह इसकी भी आदत थी, वो खुशबू लगाकर आयतल कुर्सी पढ़ा करती थी और मैं बड़े शौक से आयतल कुर्सी की तिलावत सुनता था। तुम्हारे अंदर दरअसल मुझे मेरी शहजादी नजर आती है। ये कहकर वो जिन चला गया। मुझे दुख उस बात का है कि उस दिन के बाद वो जिन दोबारा नहीं आया। मेरी अम्मी कहा करती हैं, मोहब्बत किसी की जागीर नहीं है, मोहब्बत तो उसकी है जिसको दिल कबूल करे। दिल के किसी कोने में जिनजादे की याद अटक कर रह गई थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।